بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حوازن اور ثقیف کا مارکہ۔ یہ مارکہ شوال 8 ہجری کو پیش آیا، اور یہ مارکہ مسلمانوں کا اور کفار کا بہت بڑا مقابلہ تھا۔ اس میں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 تھی، اور کفار کی فوج کی تعداد ان سے 2 گنا زیادہ تھی۔ مکہ جو حجاز کا مرکز اور عرب کی مذہبی جگہ تھی، جب اس کی چھت پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی سچائی کا نشان مان لیا، اور ہر طرف سے لوگ کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کی امان میں آ رہے تھے۔ مگر مکہ کے قریب حوازن اور ثقیف تو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو کسی دوسرے قبیلے کی ماتحتی کو گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حوازن کے قبیلے کے سرداروں نے اوروں کو بھی ابھارا، اور حنین کے میدان میں اسلام کے خلاف ایک ملا جلا بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ مسلمانوں کی 12,000 فوج، جس میں بڑا حصہ قریش کے 9 مسلموں کا تھا، بڑے ساز و سامان سے اس کے مقابلے کو نکلی۔ حوازن کے لوگ تیر چلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں پر اب تیروں کی بارش برس رہی تھی اور ان کی 12,000 فوج بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب دیکھا اور پکارا، اے انصار کے گروہ! آواز کے ساتھ جواب ملا کہ ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جوش کے لہجے میں فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، میں بلا شبہ پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی، اے انصار کے گروہ اور اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ ان اثر میں ڈوبی ہوئی آوازوں کا کانوں میں پڑنا تھا کہ اسلام کے جاں باز پلٹ پڑے اور اس جوش سے بڑھے کہ زریں اتار کر پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ اب میدان کا رنگ بدل گیا، کافروں کی فوج کائی کی طرح پھٹ گئی اور ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ کافروں کی فوج کا کچھ حصہ بھاگ کر طائف میں جمع ہوا۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ اپنے آپ کو قریش کے برابر جانتا تھا۔ ان کا قلعہ بھی بڑا مضبوط تھا اور قلعے میں لڑائی کا سارا سامان بھی تھا۔ انہوں نے قلعہ بند کر کے لڑائی شروع کی۔ مسلمانوں نے قلعے پر بار بار حملے کیے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اس قلعے کو یوں چھوڑ کر ہٹنا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی مہلت چاہی۔ اجازت ملی تو دوسرے دن بڑے زور سے حملہ کیا، مگر کامیابی اب بھی نہ ملی۔ مسلمانوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ برکت والے لب ہیلے تو یہ لفظ نکلے، اے اللہ ثقیف کو ہدایت نصیب کر اور ان کو اسلام کے آستانے پر لا۔ دعا کا یہ تیز تیر نہ چونکا، 2 سال بھی نہ گزرے کہ ثقیف کے لوگ مدینے میں آ کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غنیمت کی تقسیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ طائف کا محاصرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لڑائی میں بہت سا سامان مال غنیمت کے طور پر ملا تھا۔ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ رحم کا عالم دیکھیے کہ قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انتظار کرتے رہے کہ ان کے عزیز آئیں اور ان کو چھڑا لے جائیں، لیکن کئی دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا۔ تب غنیمت کے مال کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے سپاہیوں میں بٹ گئے اور 5واں حصہ غریبوں، مسکینوں اور اسلام کے دوسرے ضروری کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اطراف مکہ کے بہت سے نو مسلم رئیسوں کی جو ابھی اسلام لائے تھے، ان کی تسلی اور اطمینان کی خاطر اس لڑائی کے مال غنیمت سے بہت سا سامان عنایت فرمایا۔ کچھ انصاری نوجوانوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص بخشش کے راز سے واقف نہ تھے، یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ لڑائی کا اصلی زور ہم ہی نے سنبھالا اور اب تک ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض نوجوان انصار بول کر اٹھے کہ
کہ مشکلوں کے وقت ہماری یاد ہوتی ہے اور انعام اوروں کو ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے تو انصار کو ایک خیمے میں بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، البتہ بعض نوجوانوں کے منہ سے یہ فکرے نکلے تھے۔ یہ دریافت فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ تقریر فرمائی جس کا ہر فکرہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے راہ سے ہٹے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو سیدھی راہ دکھائی، تم بکھرے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تم کو ایک کر دیا، تم مفلس تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تم کو دولت مند بنایا۔ آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فکرے پر انصار کہتے جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تجھ کو سچا مانا، آپ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تو مفلس آیا تھا ہم نے تیری مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ جواب دیتے جاؤ اور یہ میں کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن اے انصاریو، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے آؤ؟ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ چونکہ نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لیے ان کو جو کچھ ملا وہ حق کے طور پر نہیں بلکہ اسلام کی نعمت سے ان کو آشنا کرنا مقصود تھا۔ اس درمیان میں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں قبیلہ اوس کے بھی کچھ لوگ تھے جن میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب کے خاندان کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن قیدیوں کی عام رہائی کی یہ صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو تم سب کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے سب مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں عام مسلمانوں سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب مسلمان بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 قیدی ایک دم آزاد ہو گئے اور اس طرح اسلام کا جھنڈا پورے مکے اور عرب میں بلند ہو گیا۔